अम्मा हुआ के पास आके क्या कहा कि मैडम ये खाइए, ये जो दरख्त है इसके दाना खाइए। उन्होंने कहा पागल हो रहे हो, अल्लाह ने मना किया है, इस दरख्त के करीब जाने से मना किया, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब गए तो जालिम बन जाओगे, जुल्म करने वाले बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ए मैडम आप पागल है, आप समझती नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, इस दरख्त के करीब मत जाओ, वला तक़रबा, डोंट क्लोज एंड टू दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ। खाने से मना नहीं किया है, ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट। अब वो कंफ्यूज हो गया, बोला हाँ सही बोल रहे, लाओ लाओ क्या है खाते, कहा आप भी खाइए और बड़े मियाँ को भी खिलाइए। कहा इससे क्या होगा, कहा इससे ये होगा, अगर खा लीजिएगा ना तो हमेशा यहीं रहिए, और अल्लाह आपको राजनीति करके भगाना चाहता है, मिनिस्ट्री से निकालना चाहता है, इसीलिए कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अब बहका दिया वहाँ पर। अब बेचारी औरत, इसीलिए तो नाक़िसुल अक़्ल कहते हैं, थोड़ी उनकी अक़्ल कम होती है। हमारी माँ बहनें सुने तो मुझे गाली नहीं दीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है एक मर्द की गवाही दो औरत को लाना पड़ता है बीच में पूरे करने के लिए। तो बैरक तो अब बेचारी समझ गई, उन्होंने कहा चलाओ मुझे भी खिलाओ, लाओ मैं भी खिलाऊं बड़े मियाँ को। आए बड़े मियाँ, आकर बैठे, होम मिनिस्टर अम्मा हुआ कहती ये खाइए दाना। उन्होंने कहा क्यों, कहा कि आपको हमेशा रहना है कि नहीं रहना है जन्नत में, कहा हाँ बिल्कुल रहना है, कहा तो ये खाना पड़ेगा। कहा क्यों, अल्लाह ने तो मना किया, कहा अरे अल्लाह ने इसलिए मना किया, अल्लाह ने मना किया है ना वहाँ जाने से, हम गए वहाँ पे, वो दरख्त वहाँ देखिए यहीं पर, हम यहीं से दे रहे ना आपको, करीब होने से मना किया, हम कभी नहीं जाएंगे, कयामत तक नहीं जाएंगे वहाँ, ये लीजिए खाइए। अब बड़े मियाँ होम मिनिस्टर की जिद के सामने तो नतमस्तक हो जाते ना। अच्छा लाइए मैडम आपका जिद है तो लीजिए, खा लिए। खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अच्छा मना नहीं किया था, अरे खाना तो दूर की बात, तुमको करीब जाने से मना किया था, घोर जुल्म कर लिया है तुमने, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, जालिम हो गए तुम, जुल्म ज़्यादती की है, दोनों के दोनों गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ निकलो बाहर। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए प्रधान नगर के गार्डन में उन्हें रखा गया, तभी वहां पर सांप की शक्ल में कली आया, और उन कली के जरिए, कली मतलब शैतान, उनके जरिए से ओम और हवियावती को ठग लिया गया, प्रधान नगर से दोनों को बाहर किया गया। सेम यही मैटर है, पैटर्न है जो कुरान में है, सिर्फ अल्फाज बदले हैं। तो अब उनको निकाला गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को कहा गेट आउट, जाइए निकलिए यहाँ से। बराना हो गए, जन्नत के लिबास उतार दिए गए, है कि नहीं है लिबास, जन्नत लिबास वहां पर भी है, और लिबास कर्नाटका की मुस्कान के सर पर भी है, और समाज की तमाम मुसलमान बेटियों के सर पर भी है। और सुनो याद रखो, ये लिबास इट इज नॉट अ कल्चर, इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, ये अमन और शांति का एक प्रतीक है इस धरती पर। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कुरान कहता है ए आदम की औलाद, सिर्फ कुरान में मुसलमान नहीं है, इस आयत में या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ए हिंदुओं, ए मुसलमानों, ए क्रिश्चियनों, ए जैनिज़ों, ए बुद्धिस्टों, ए कन्फ्यूशनिज्म के मानने वाले, ए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मानने वाले, ए महावीर जैन स्वामी को मानने वाले, या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबास, मैंने तुम्हारे लिए लिबास को पैदा किया। क्यों? युवारी सौआतिकुम वरीशा, तुम्हारे को छुपाने के लिए, तुम्हारी शर्मगाह को ढांकने के लिए हमने लिबास को पैदा किया है। लिबास युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और ये तक़वे का भी लिबास हो सकता है। तक़वे का भी लिबास यही है कि तुम पूरे सर से लेकर पैर तक अपने बॉडी को कवर करो, अपने जिस्म को खोल करके मत जाओ, दैट इज अ बेस्ट, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिका खैर, ये तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कुरान, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए एक लिबास का तज़किरा यहाँ पर किया जाता है। बहरकैफ अम्मा हव्वा के कहने पर हजरत आदम ने खाया, बाहर कर दिए गए। हजरत आदम कहाँ उतारे गए? हजरत आदम श्रीलंका के पहाड़ी पर उतारे गए, और अम्मा हव्वा को उतार दिया वहाँ पर, वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में।
اب یہ بچھڑ گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل پریشان ہونے لگے کہ میں اپنے اللہ کی کیسی عبادت کروں گا. وہ فرشتے کہاں نظر آ رہے ہیں, وہ خوشنما منظر نہیں ہے, چونکہ جنت سے دنیا میں آئے تھے, اس دنیا کو بسانا مقصود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ, پیدل چل کر جاؤ. کہاں؟ عرب جاؤ, وہاں پر شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کو بناؤ, میرے گھر کو بناؤ. حضرت جبرائیل اور یہ آدم علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کو بناتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے. تو وہیں پر ڈھونڈ رہے تھے کن کو؟ ہوم منسٹر کو, میڈم بچھڑ گئی تھی, وہ دوسرے پہاڑی پر, یہ دوسرے ملک میں اتارے گئے. تو جیسے ہی ایک میدان میں نظر آیا, مزدلفہ میدان عرفات, اس میدان میں اما حوا وہاں, یہاں آدم علیہ السلام دیکھ کر ایک دوسرے کو پہچان گئے, ارے یہ تو ہماری میڈم ہے, یہ تو محترمہ ہے. تو قریب ہوئے, جس میدان میں قریب ہوئے اس میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. مزدلفتن کا مطلب قریب ہونا اور عرفات کا مطلب تعارف, پہچاننا. ایک دوسرے کو پہچان کر قریب ہوئے اور وہاں سے مل کر پھر اس دھرتی کے اندر, اس دھرتی پر لوگ بسے, ان سے جنریشن پیدا ہوا, پھر لوگوں کی آبادی اس دنیا کے اندر بڑھتی گئی. اس کے بعد پھر ایک لمبی چوڑی کہانی. لیکن یاد رکھو دنیا والوں, ہماری ماں اور بہنوں, عورت یقیناً اگر ٹھان لے بڑے بڑے ترم خواہ کو, بڑے بڑے سورماؤں کو وہ لوہے کے چنا چبانے پر مجبور کر دیتی ہے. یہی خدیجت, یہی حضرت یہ اما حوا تھی, ہماری ماں, ہم سب کی دادی. پوری انسانیت, پوری عورتوں کی منبع اور مخرج وہیں سے نکالی گئی ہے. سب سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا تو جنت سے نکال دیے گئے. ہماری ماں اور بہنوں, آپ شریعت کا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی, اللہ تبارک و تعالی کی کرم آپ کے ساتھ ہوگا. نعرہ تکبیر. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اب بہت سے لوگ عورت کو کیا کرنے لگے, عورت کے بارے میں غلط خیالات, ارے یہ عورت تو شیطان کی روح سے پیدا ہوتے ہیں. کون لوگ بولتے ہیں؟ یہ یہودی لوگ بولتے ہیں. چائنا میں بولتے ہیں کہ یہ عورت تو یوز اینڈ تھرو, یہ تو صرف استعمال کی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورت کو ماتر جب پیدا ہوتی بچی, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم, جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کی پیدائش کی وجہ سے اس کے باپ کو جب خبر پہنچتی تھی تو باپ کے شکل میں 12 بج جاتے تھے, باپ کے شکل میں مایوسی چھا جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, گھر میں منحوسیت نہیں. یاد رکھے دنیا والوں, اگر گھر کے اندر بیٹی یا گھر کے اندر ماں, بہن یا گھر کے اندر کوئی عورت ہے تو اس گھر کے اندر رحمت ہوتی ہے, اس گھر کے اندر ان کا سمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ظالم ہے, وہ پاپی ہے, وہ مجرم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, محمد رسول اللہ نے, ایک صحابی آ کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا میں نے پاپ کیا ہے, ذرا بتائیے اس کا علاج کیا, اس پاپ سے میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں. انہوں نے کہا کہ کیا گناہ کیا؟ کہا کہ میری ایک بیٹی تھی, جنم ہوا, ماں نے چھپا کر کے رکھا اس کو. جب وہ بیٹی بڑی ہو گئی تو اس ماں نے سوچا بیٹی بڑی ہو گئی ہے, اب اس کو باپ قتل نہیں کرے گا, زمین میں دفن نہیں کرے گا. دنیا والوں, بیٹیوں کو سمان دینے کی بات کرتے ہو, تمہارے پاس کوئی پریکٹیکل میں ہے ایسا ثبوت جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جیسی زبان میں تم بیٹیوں کے لیے عزت کی بات کرتے ہو, یقیناً پریکٹیکلی اعتبار سے بھی تم نے کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم تیار کیا جس سے بیٹی کو عزت دی جا سکے؟ نہیں, محمد رسول اللہ نے کیا. زمانے جاہلیت میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے, زندہ 5 من مٹی ڈال دیتے تھے, ان کو
آج جیسے اسکین کراتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرا کر پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے, جنس میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے, بیٹا ہے تو رکھو, بیٹی ہے تو ابورشن کراؤ. پچھلے ریکارڈ میں 1,12,00,000 بیٹیوں کا ابورشن کرایا گیا ہے ہمارے ملک بھارت کے اندر, جو کہ ناجائز اور حرام. ان کی رکشا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ پھر کیا ہوا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤ. وہ صحابی رونے لگے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں بتا سکتا. بیٹی جوان ہو چکی تھی, زیادہ بڑی نہیں, جوانی کی طرف جا رہی تھی, سمجھدار ہو چکی تھی, اور میری بیوی نے, اس کی ماں نے کہا اے اللہ, یہ ایک پیارے صحابی, یہ لیجئے آپ کی بیٹی. کہا اس کو کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ کہا کہ اس کو میں نے چھپا کے رکھا تھا, کہا کہ آپ بچپن میں اس کو زندہ دفن نہ کریں. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن تب پھر وہی دشمنی, وہی عداوت, وہی پرانے طور طریقے ان کے دل میں, زمانہ جاہلیت کے وعار. اذا بشر احدهم بالانثى, جب عورت کی خبر دی جاتی تھی بچی کی, ظل وجهه, چہرے میں مایوسی, مسودم وهو قضیم, اندر گھٹتے تھے کہ بیٹی ہو گئی, اب اس کو جہیز دینا ہوگا, اب اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈنا ہوگا, دوسرے کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دینا ہوگا. میرے بھائیو, یہ چیزیں آتی تھی ذہن میں. یتوارا من القول ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کیا اس کو رکھیں اس بیٹی کو, یا لوگوں کو بتائیں, یا اس کو زندہ دفن کر دیں. یہ سوچتے تھے. محمد الرسول اللہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو لوگوں کی جو تربیت کی ہے کہ بیٹی کو مت مارو. اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہے, یا تمہارے گھر میں 2 بہن ہے, یا 3 بیٹی 3 بہن ہے, اگر 1 بیٹی یا 1 بہن ہے, اگر 1 بیٹی ہے یا 1 بہن ہے, اس کی صحیح تم نے پرورش کی ہے, تو کل قیامت میں تم میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوگے. ہے کوئی مائیں کا لال اتنی بڑی بشارت دینے والا؟ ہمارے نبی نے دیا. عورت کے ریسپیکٹ میں بولنے سے نہیں ہوگا کہ بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, یہ نعرہ لگتا ہے. اس کے باوجود بھی ہاتھرس میں وہ SC/ST کی بیٹی, وہ دلت سماج کی بیٹی بہن منیشا کی عزت لوٹی جاتی ہے, اور پھر پیٹرول ڈال کر رات کو 2 بجے جلاتے ہو. لال بھجکر صاحب, شرم نہیں آتی آپ کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ ہم بھارت کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ خدا را ایک کام کیجئے, اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہاتھرس جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو ہمارے اس بھارت میں, تو کچھ مت کیجئے. قرآن کا فرمان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, قرآن کے اس فرمان کو نافذ کر دیجئے. کیوں کر دیجئے؟ کیونکہ ریپسٹ کو سزائے موت ہے, عمر قید کی سزا ہے, لیکن ریپسٹوں کو بچایا کیسے جائے؟ آپ کے ہمارے بھارت کے سموِدھان میں نہیں ہے, ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں نہیں ہے. ہندو اور بھی دوسرے کلچر کے لوگ, دوسرے دھرم کے لوگ, کرسچنوں کے کتاب میں نہیں ہے کہ عزت زنا سے کیسے بچا جائے. جین کے دھرم میں نہیں ہے, بودھ کے دھرم میں نہیں ہے. وہ گوتم بدھ سدھارتھ جو 30 سال تک بیابان جنگل میں جا کر رہے, لیکن وہ بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے, سماج کو عزت کیسے دی جائے, نوجوانوں کو ان کے دلوں میں بیٹیوں کی عزت کیسے پیدا کی جائے, وہ نہیں بتا پائے. اگر ان تمام چیزوں کا اگر نوارن کہیں پر ہے, کہیں پر ان تمام سمسیا کا سمادھان ہے تو قرآن پر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اسلامک شریعت کو نہیں, آپ صرف زنا کے اوپر جو سزا دی جائے قرآن کریم کے اس سزا اور اس قانون کو امپلیمنٹ کیجیے. اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اگر زنا 100% میں ہو رہا ہے تو زنا کے واردات گھٹ کر 5% میں آ جائیں. قرآن نے کیا کہا؟ اگر کوئی زنا کرتا ہے, اگر کوئی سماج کا بیٹا, اگر کوئی سماج کا غیر شادی شدہ لڑکا زنا کرتا ہے, یا شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے,
یا عورت الزانیت والزانی دونوں زنا کرنے والے مرد اور زانیہ عورت شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو اتنے خطرناک سزا دی گئی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے جوان لڑکا سماج کا تو اس کو محلے کے سامنے میں یہیں پر پنڈال کے نیچے ان کے بدن پر 100 کوڑے لگنے چاہیے. جب 100 کوڑے لگے گا اس کی کھال بدن سے ادھر جائے گی, ہمت نہیں ہوگی دیکھنے والے اور لوگوں کو جمع کر کے نوجوانوں کو جمع کر کے اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور دوسروں کے لیے پیغام ہو کہ اگر تم نے کسی بیٹی کی عزت لوٹی ہے, اگر بہن منیشا کی عزت تم نے لوٹی اور اس کے ریپسٹ کو پکڑ کر لاتے 100 کوڑے برسائے جاتے تو کوئی دوسرا لڑکا کسی سماج کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. اور اگر شادی شدہ ہے تو گڈھا کھود کر ڈال دو کمر تک اور پتھروں کی بارش کرو, اس کا سر پھوڑ دو, اس کو موت کے گھاٹ اتار دو. اگر یہ منظر دیکھے گا تو کوئی بھی شرابی شراب پی کر بس کے اندر بہن نربھیا کی عزت کو نہیں لوٹے گا, اور کوئی بھی شراب پی کر وہ شمس آباد تلنگانہ حیدرآباد میں کوئی ڈاکٹر پرینکا کی عزت کو نہیں لوٹے گا اور پیٹرول ڈال کر ان کو مار دیا جاتا ہے. صرف یہی ریکویسٹ ہے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب, آپ ہمارے سمویدھان میں اس قانون کو نافذ کیجئے, اس قانون کو لائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اندر زنا کے واردات گھٹ کر اگر 5% پہ نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے سوال کیجئے گا, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن خدا را صرف یہ زبانی دعویٰ مت کرو کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ زبانی دعویٰ اگر بیٹی بچاؤ کی بات ہے تو 1 کروڑ 1,12,00,000 بیٹیوں کا ابورشن کیسے کرایا گیا. ان کو زندگی میں آنے سے پہلے ماں کے گود میں, ماں کے پیٹ میں ہی ان کے جسم کے کینچیوں سے کاٹ کر ٹکڑے کر کے نکالا جاتا. کیا جرم ہے؟ قرآن نے اس پر آبجیکشن اٹھایا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل اس کا جواب دینا ہوگا کل قیامت میں. اللہ کے نبی نے لالچ دیا, اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اے سماج کے لوگوں, اگر تمہارے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو مت مارو, اس کو پیدا کرو, اس کو صحیح تربیت دو, اس کو صحیح تعلیم دو. اس لیے کہ یہ بیٹی اگر تم نے صحیح تربیت کی ہے تو کل چل کر یہ بہن سریا بنے گی جس نے بھارت کے تکبیر. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے تئیں بہت ساری بشارتیں سنائی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جیونی. لیکن آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب, میرے پاس طاقت ہے تو ڈرا دیں گی ہم مسلم مائنورٹی کو. ہم جناب مائنورٹی میں ضرور ہیں بھارت میں, لیکن ہم قرآن پر ہمارا اعتقاد ہے اور بھارت کے سمویدھان پہ ہمیں وشواس ہے. اور رہی بات یہ, ہم نے کئی جگہ تقریروں میں یہ بات کی ہے اور آج یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ ہم اگر دھارمک اعتبار سے ہماری بیٹیاں اگر پردے میں آتی ہیں, پردے میں, تو قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہر ایک انسان کو بھارت کے اندر دی گئی ہے, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو. کیونکہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 25 میں یہ لکھا ہے فریڈم آف کنشینس. کنشینس کا مطلب آزادی ضمیر, اظہار سوچ. آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر کچھ سوچ رہے ہیں تو لال بجا کرا کر کہیں گے کہ کچھ سوچو مت, میرے بارے میں سوچو, صرف نہیں بول سکتے. فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس. پروفیشن کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہے تو کس پر بلیو کرتا ہے؟ اللہ پر کرتا ہے, تو اس کی آزادی. پروفیشن. ہندو ہے تو کس پر؟ ہندو, ہمارے ہندو بھائیوں کی تو انکاؤنٹیبل 33 کروڑ خدا پرماتما. برہما ان کا پیدا کرنے والا خدا, وشنو پالنے والا خدا, شیو مارنے والا خدا. ایک شیو جی آپ کے پاس بیٹھا ہے,
मैं भी शिव जी ही हूँ। हिंदू भाइयों के अकीदे के साथ मेरे माथे में 3 निशान हैं। वो समझते हैं कि शिव जी का अंग इनके अंदर, मौलाना अब्दुल्ला के अंदर। तो भाई मैं शिव नहीं हूँ। तो बैरक है, शिव जी अलग मानते हैं, वरुण अलग मानते हैं, मित्रा अलग मानते हैं, और यमराज अलग मानते, अलग खुदा मानते हैं, देवता मानते हैं। मैंने एक मंत्र पढ़ा था, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ताज्जुब की बात है, दुश्मन थे लेकिन इस्लाम की तायीद करके चले गए। कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। किताबें लिखी पूरी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, वही किताब का ये मंत्र है। मुझे भोपाल में उन्हीं के चाहने वाले ने किताब दी कि हजरत ये किताब लीजिए, आप इसको पढ़िएगा और जैन समाज, ये आर्य समाज के बारे में आप सोचिएगा। यानी कि उनका मकसद था कि आप आर्य समाज कबूल कीजिए, उनका ये मकसद था। तो हम जैसे ही खोले, हमने कहा अरे भाई इसमें तो पूरे सूरे फातिहा है, पूरे कुल वल्लाह है इसमें। ओम शन्नो वरुणः, वरुण, शन्ना मित्रो अलवदूर, भवत्वर्यम अलमुतकब्बिर, शन्ना सूरज की रोशनी देने वाला, बृहस्पति नरमी लतीफ, नमो बृहस्पति, नमो बृहस्पति, बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्ना बृहस्पति ब्रह्मणे नमस्ते वायो ब्रह्मणे। ये जितने भी नाम है, वरुण मित्रा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति, नमो नमस्ते वायो, नमस्ते वायो, वायो मतलब बारिश करने वाला खुदा, नमस्ते वायो। इन तमाम को हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। जैसे ब्रह्मा को हम लोग पूछते हैं, ऐसे इन तमाम खुदाओं को हम लोग पूछते हैं। यानी इन तमाम के सामने सर झुकाओ, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाम अलग अलग हैं, जात एक है। कौन कहता है? पंडित दयानंद सरस्वती जी। इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी इन्होंने, गुरु जी ने, लेकिन आ गए कहाँ पे? इस्लाम की ताईद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के खिलाफ किताब लिखी, लेकिन जब किताब लिख रहे थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की ही तर्जमा कर बैठे, और उन्होंने लिख दिया वो साफ लफ्जों में, जलम भेद वस्त्र जलम भेद सत्य भूताम वदेद वाचम। संस्कृत वर्ड है कि जब तुम बात करो तो सोच समझ कर बात करो, और जब तुम पानी पियो तो वस्त्र भूताम जलम भेद, वस्त्र से छान कर पानी को पियो। हमारे जमात वाले साथी जो जाते हैं तबलीग में, तबलीगी मकतबे फिक्र के साथी, तो वो इन तमाम बातों पर ज्यादा चर्चा करते हैं कि जब पानी पियो तो पहले देखो कि कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है उसमें, कीड़ा वीड़ा। वस्त्र भूताम जलम भेद सत्य भूताम वदेद वाचम। जब बात करो तो सच्ची बात करो, झूठ मत बोलो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐलान कर दिया, अजी हमको गद्दी पर बैठा दो 15 लाख दे देंगे। ओह, बाद में इंटरव्यू में बड़ा एक जुमला था। इसीलिए परमात्मा कहते सत्य भूताम, सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो। कौन करे? अरे पंडित दयानंद सरस्वती जी अभी 1857 में जिंदा थे। वो इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखते थे, वो अंग्रेज से करीब होकर। उलमाए दारुल ने उनका पीछा किया, उलमाए नदवा ने उनका पीछा किया और कहा कि आ जाओ। जब वो हार गए, मुनाजरा नहीं कर पाए, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम लोगों से तो मैं कुरान से, शरीयत से, हदीस से जानकारी में नहीं जीत पाऊंगा। एक काम करो, खाने में आओ, मुनाजरा करो, जो ज्यादा खाएगा वही जीतेगा। कहा ठीक है। अब एक तरफ वो पंडित दयानंद सरस्वती का पेट इतना बड़ा था, कहा जाता है कि 5 टोकरा कटोरी, टोकरा जो होता 5 टोकरा वो कचौरी खाता था नाश्ते में।
اب اس نے سوچا کہ ارے باپ یہ پورے کے پورے مدناپور کا جتنا بھی کچوری ہے سب میں لے کے کھا کے بیٹھ جاؤں، اب میں جیت جاؤں گا۔ وہاں پر بھی اچھی چیز دیکھی جاتی، جب کھانے کے لیے بیٹھے وہ 5 کچوری کھا کے تب ڈکار لیتا، غے کرتا۔ ادھر ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایک ہی کھایا، زیادہ نہیں کھایا۔ کتنا کھایا؟ ایک کھایا، ایک نہیں، ایک کے بعد پھر دوسرا کھایا، 2 کچوری کھا کے بیٹھ گئے۔ اب 5 کے 5 یوں ہی پڑے۔ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ سر یہ ادھر پیٹو ماسٹر، اس کا جو پیٹ اتنا بڑا ہے، یہ 5 ڈبہ کچوری، 5 یہ ٹوکری کچوری کھا گیا، ذرا بتائیے۔ اور میں نے 2 ہی کھایا۔ میڈیکلی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ بتا دیجئے کہ اچھا کس نے کیا؟ ایمانداری سے بتائیے گا کس نے اچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس نے 2 کھایا اس نے اچھا کیا۔ اب اس کے پسینے آ گئے، اس نے کہا کہ اچھا میں پورے 5 کٹوری، بولا بھی نہیں جا رہا، ٹوکری کچوری کھایا اتنی محنت سے جیتنے کے لیے، میرا پیٹ پھٹنے والا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ میں نے غلط کیا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ زیادہ کون کھاتا ہے؟ بھینس کھاتا ہے۔ یو آر لک لائک بھینس۔ اب تو انسان ہی نہ، اب تو جانور ہے۔ کم وہ کھاتا ہے جو انسان ہے۔ کم کھائیے، بھوک بچا کر کھائیے، بھوک رہے کم کھائیے، کبھی بھی پیٹ میں گڑبڑی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ مجھے 11 سال سے فیور نہیں چڑھا، بخار نہیں چڑھا۔ میں اپنے کھانے کا بہت اہتمام کرتا ہوں۔ آپ کے یہاں بھی میں بہت زیادہ نہیں کھاؤں گا، آپ کا جو بنا ہے ابھی تک میں نے کھایا نہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی 2 روٹی رکھیے گا، 1-2 کپ چائے، بس، اب باقی اور کچھ نہیں۔ I don't need anything، اور کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں، تو کم کھانا۔ وہی دیانند سرسوتی جی اسلام کو مٹانے، اسلام کو بدنام کرنے چلے تھے۔ اس دیش کے اندر نعرہ لگانے والوں، پنڈت دیانند سرسوتی سے بڑے تم نہیں ہو سکتے۔ رگ وید کو، یجروید کو، سام وید کو، اتھرو وید کو، رامائن کو، مہا بھارت کو، گیتا کو، ساری کتابوں کو بالاستحاضہ پڑھنے والا پنڈت دیانند سرسوتی کھاتا تھا لیکن ودوان تھا، بہت زیادہ عقل، بہت زیادہ مائنڈیڈ۔ مناظرہ تو ہار گیا، وہ ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہارتا تھا، لیکن زبان تیز چلتی تھی، اس کی کوشش کرتا تھا جیتنے کی۔ لیکن اپنی کتاب جب اس نے لکھی، اپنی کتاب تب لکھی، وہ ہندو دھرم سے نکلا تھا، سناتن دھرم سے۔ اس نے کہا یہاں تو 33 کروڑ خدا ہے، اور ہر ایک خدا کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، ہر ایک پرماتما کو؟ اٹس امپاسبل۔ یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں، ہٹاؤ ان کو ایک طرف۔ ہم اپنی ایک دھرم بناتے ہیں، انہوں نے ایک اپنا مسلک، اپنا دھرم بنایا جس کا نام رکھا انہوں نے آریہ سماج۔ آج بھی اس سماج کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جب کتاب لکھنی شروع کی تو محمد رسول اللہ کی جیونی کو لائے۔ ایک حدیث اس کو بھی نقل فرمایا اس نے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیا لکھا؟ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ۔ بچہ آگے بڑھے گا ماں باپ کی محنت سے، گروؤں کی محنت سے۔ سیم اسی حدیث کا ترجمہ انہوں نے کر دیا، اور آگے وہاں پر ستیہ پوتام ودید واجم وستر پوتام جلم پبھے درشٹی پوتام۔ آگے سوچو کہ کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں سوچ پیدا کرو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو دھیان لگائیے ایشور کے بارے میں، ادھر ادھر مت بھٹکیے۔ نیتاؤں کی طرف سے جو شراب کی تھیلی دی جاتی ہے وہ پی کر سماج کے اندر لڑانے کی بات مت کرو۔ آج جو پورے بھارت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہی دنگائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر سرکار اپنے وقت پہ صحیح قدم اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دنگے فسادات کیے گئے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ عام جنتا دنگے فسادات نہیں کرتی۔ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں آج بھی اتحاد ہے، آج بھی اتفاق ہے۔ آپ ہمارے علاقے میں جائیے، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا۔ اگر ہندو اور مسلمان ہے تو مل کر رہتا، لیکن یہ راجنیتا لوگ اپنی گدی کو بچانے کے لیے یہ ہندو مسلمان کرواتے۔ کچھ دنوں پہلے
कुछ दिनों पहले देखा आपने, कुछ दिनों पहले से क्या, ये सन 2014 के बाद से इस देश के अंदर कुछ ज्यादा ही दंगा करने लगे। पीछे से प्रमोट किया जाता, किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी जाती है, 1.5 महीने के अंदर उनकी 3-4 महीने में जमानत हो जाती। मौलाना कलीम साहब का कोई जुर्म नहीं होता है, बेचारे 6 महीने से जेल के अंदर बंद है। कहाँ का ये इंसाफ है? ये सिर्फ इन राजनेताओं की कुर्सियों का खेल है जो ऐसा होता है। कोई अपना कोई